علیکم۔ آج کی کہانی ایک عام سی بھورومین کی ہے جس نے کبھی کسی کا دل دکھایا نہیں، مگر ایک دن ایسا آیا جب اس کے خلوصاور نرمی کو اس کی کمزوری سمجھا گیا۔ یہ کہانی صرف رشتوں کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سچائی کی جو اکثر شور میں دب جاتی ہے اور اس صبر کی جو طوفان میں بھی ہار نہیں مانتا۔ رومین کو اس گھر میں دل سے اپنایا گیا تھا۔ ساس جنہیں سب صادق بیگم کہتے تھے نے بہت چاہت سے اسے اپنے بیٹے ایان کے لیے چنا تھا۔ نندماریا بھی اسے بہنوں جیسا مانتی تھی اور شوہر ایان اس پر جان چھڑکتا تھا، مگر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور ایک دن ایسا آیا کہ رومین پر سب دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ بات کچھ خاص نہیں تھی، ایک معمولی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ساس نے کہا، رومین، کل دوپہر ہماری پرانی دوست شمسا آ رہی ہیں، ذرا اہتمام سے کھانا تیار کرنا۔ رومین نے مسکرا کر کہا، جی امی، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ وقت پر تیار ہوگا۔ وہ صبح جلدی اٹھی، ایان کو دفتر اور بیٹے کو اسکول روانہ کیا، کچن سمیٹا، قورمہ چڑھایا، چکن کو مصالحہ لگا کر رکھا اور ماریا سے کہا، میں بس اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے لیے جا رہی ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گی، بس تم ذرا سلاد اور رائتا بنا لینا۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، آپ جائیں، سب کچھ سنبھال لوں گی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ واپسی پر رومین شدید ٹریفک میں پھنس گئی۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، گھر پہنچتے پہنچتے دوپہر گزر چکی تھی، مہمان جا چکے تھے اور فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ صادقہ بیگم نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، رومین، تم نے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ غیر ذمہ داری ناقابل برداشت ہے۔ رومین نے نرمی سے کہا، امی، میں وقت پر نکلی تھی، لیکن راستے میں احتجاج کی وجہ سے ٹریفک جام تھا۔ میں نے ماریا سے کہہ دیا تھا کہ وہ کھانے کا انتظام کر لے۔ ماریا، جو پہلے ہی ماں کی باتوں سے تنگ تھی، بولی، آپ اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسروں پر ڈال رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اسکول کی میٹنگ چھوڑ سکتی تھی، مگر آپ کو صرف اپنی سمجھ درست لگتی ہے۔ رومین کا دل بیٹھ گیا، وہ تو صرف نیک نیتی سے کام کر رہی تھی۔ شام کو جب ایان گھر آیا تو اس کے لہجے میں بھی سرد مہری تھی۔ یہ سب کیا سن رہا ہوں رومین؟ ماں بہن کی بات کا انکار، غیر ذمہ داری؟ رومین نے تھر تھراتے لہجے میں کہا، ایان، خدا کے لیے میری بات سنو، میں نے کوئی غلطی جان بوجھ کر نہیں کی، مجھے غلط مت سمجھو۔ ایان نے جواب دیا، بس مجھے بحث نہیں سننی، ماں بہن غلط نہیں ہو سکتے، غلطی تمہاری ہے، تم مانو، معافی مانگو اور آئندہ احتیاط کرو۔ رومین کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہا نکلے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر میری کسی کوتاہی سے آپ کو شرمندگی ہوئی تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ چپ چاپ چائے کی ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ صادقہ بیگم نے ایان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیے رہو میرے بیٹے، تم جیسے بیٹے ہی ماں کا مان ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ماریا سے کہا، بیٹا، ذرا لندن والی خالہ کو فون ملا دو۔ اختتامیہ۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بھی، مگر جو رشتے خلوص سے بنائے جاتے ہیں وہ آزمائشوں میں ہی اصل مقام پاتے ہیں۔ رومین کے لیے یہ دن کٹھن ضرور تھا، مگر اس نے خاموش رہ کر صبر اور اخلاق سے خود کو اس گھر کا اصل سکون بنا دیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ سچائی دیر سے صحیح مگر جیتتی ضرور ہے۔ آج ساس بھی اس کی مداح ہے، نند دوست اور شوہر۔ اس کی اصل طاقت، کیونکہ عزت انہیں ہی ملتی ہے جو دل سے رشتے نبھاتے ہیں۔